اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 143 لفظی ترجمہ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں امتوں وسطاً بہترین امت، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ، علی الناس اوپر لوگوں کے، ویکون الرسول اور ہو جائے رسول علیکم تم پر شہیدا گواہ، وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے القبلۃ قبلے کو، التی جو کنتا تھے آپ علیہا اوپر جس کے، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جانیں من کون یتبع اتباع کرتا ہے الرسول رسول کی، ممن اس سے جو ینقلب وہ پلٹ جاتا ہے علی اوپر عقیبہ اپنی ایڑیوں پر، وَإِن اور یقیناً کانت یہ تھی لکبیرتاً بلا شبہ بہت بڑی، الا مگر علی الذین اوپر ان لوگوں کے جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، وما اور کبھی نہیں کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بالناسی ساتھ لوگوں کے لرؤوف یقیناً بے حد شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح کعبے کو تمام کائنات کا روحانی مرکز بنا دیا گیا جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، اسی طرح سے مسلمانوں کو بہترین امت بنایا گیا۔ امتوں وسطاً، وسط کے لغوی معنی درمیان کے بھی ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا، اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا۔ امت وسط سے مراد اعتدال والی امت بھی ہے جس کے معاملات میں افراط و تفریط نہیں، مثلاً انبیاء علیہ السلام کے ساتھ عقیدت میں بھی معتدل ہیں، جیسے کہ عیسائی جو ہیں وہ غلف کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ توہین کرتے ہیں، وہ سرے سے انہیں رسول ہی نہیں مانتے، اور ان کی جان کے بھی لاگو ہو گئے تھے۔ جبکہ اس امت وسط کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اور روح اللہ تھے۔ اسی طرح شریعت کے اعتبار سے بھی امت مسلمہ ایک معتدل امت ہے، نہ یہودیوں کی طرح سختی ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح نرمی اور لاپرواہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم، حلم، عدل اور احسان سے نوازا ہے اور سب سے افضل قرار دیا۔ اور امت وسط سے ایک دوسری مراد یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے جس دین کی گواہی دی، اسی دین کی گواہی تمہیں اپنے قول اور عمل سے پوری انسانیت کو دینی ہے۔ یعنی اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کے درمیان ایک واسطہ لنک بن گئے ہو، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی یا اس میں تحریف ہو جاتی تو دوسرا نبی آ جاتا تھا. اسی طرح پے در پہ انبیاء اور رسول چلے آ رہے تھے اور ہر دور میں یہ معاملہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے، لیکن نسل انسانی کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے. لہٰذا اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا اور شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا اس امت کی ذمہ داری ہے، یعنی ہماری. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. یہ امت مسلمہ دوسری امتوں پر کس طرح گواہی دے گی، اس کی وضاحت اس حدیث سے ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے. اور ایک دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے کہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ تمہاری گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے جبکہ تم نے نہ ہمارا زمانہ پایا اور نہ ہمیں دیکھا. اس وقت امت وسط یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتانے سے یہ یقینی علم حاصل ہوا، اسی لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں. تو اس طرح امت مسلمہ دوسری امتوں پر گواہی دے گی. اور دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سخت تھی اور ذرا سی کوتاہی پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جانے کا ڈر تھا، ایسے ہی مسلمانوں پر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گواہی نہ دے سکے کہ ہم نے آپ کی ہدایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی آپ کے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی تو ہم بری طرح پکڑے جائیں گے. اور ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں نافرمانیاں ہو رہی تھیں، جب برائی اور بے حیائی کا طوفان برپا تھا، تب تم کہاں تھے؟ اور پھر اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا اور کہتے تھے کہ قرآن بے شک اس زمانے میں تو بالکل ہی کارآمد کتاب نہیں، کیونکہ آج زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات فرسودہ ہو چکی ہیں. یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو محض عملیات کی کتاب قرار دے دیا اور صرف دنیا کے اغراض پورے کرنے کے لیے تعویذ وغیرہ تیار کرنے اور تجربے اس کتاب کے ساتھ کرتے رہے. یا ان لوگوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے کہ جنہوں نے قرآن کو ایک مشکل ترین کتاب سمجھ کر اس کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر کسی اونچی جگہ پہ تبرکن رکھ دیا. تو ان تمام لوگوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے حضور یہ گواہی دیں گے کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 سے صاف واضح ہوتا ہے. لہٰذا امت وسط ہونے کی جو ذمہ داری ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کا کلام نہ صرف پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، بلکہ اسے آگے پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی وہ بہترین امت قرار دیا ہے جو اللہ کے پیغام اور تمام انسانیت کے درمیان ایک لنک ہے. اور اگر ہم نے اپنے اس فرض منصبی سے غفلت برتی، جیسا کہ برت ہی رہے ہیں، تو پھر اچھی طرح جان لیں کہ اس کمی کوتاہی پہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ جس قبلے پر آپ پہلے تھے یعنی کہ بیت المقدس، ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم جانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا جانا ایک امتحان قرار دیا گیا کہ کون اتباع رسول کی روش پر گامزن ہوتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اِلَّا لِنَعْلَمَ
من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبہ، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، یعنی کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اور ان کی بات ماننے کو آخرت کی کامیابی سمجھتا ہے، اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، یعنی کہ مراد جاہلیت کی طرف پلٹ جائے، یعنی اپنے وطن باپ دادا کے طریقوں کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں تمام مسلمان کامیاب رہے، اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا تو آپ کا رستہ علیحدہ اور ہمارا علیحدہ، ایسا کسی نے نہیں کہا، اور سب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی کہ قبلے کی تبدیلی، بیت المقدس سے منہ پھیرنا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، تحویل قبلہ کوئی عام بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، مگر یہ ان لوگوں کے لیے بڑی بات نہیں تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے۔ اور اس آیت سے تمام صحابہ کرام کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنا رخ شمال سے جنوب کی جانب پھیر دیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان لیا اور شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ یہاں پہ ایمان سے مراد نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا، اور یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ لوگوں کے درمیان یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ بعض مسلمان جنہوں نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر ان کی وفات ہو گئی، تو کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے، ہمیں ان کے متعلق شبہ ہوا کہ ان کی ادا کردہ نمازوں کا کیا بنے گا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلایا کہ وہ نمازیں جو تم نے تحویل قبلہ کے حکم آنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی وہ ضائع نہیں ہوں گی، اور نہ ہی ان لوگوں کی نمازیں ضائع ہوں گی جو تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے فوت ہو چکے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رؤوف ہے، وسیع رحمت والا ہے، اس لیے وہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔